نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل 17 رمضان المبارک گزر چکا ہے۔ 17 رمضان المبارک جہاں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن تھا، وہیں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم غزوہ بدر کا واقعہ بھی 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو غزوہ بدر کے حالات اور واقعات کے عنوان پر ہوگی۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ عظیم اور یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور مٹھی بھر مسلمان کفار کے بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں انہیں فتح عظیم حاصل ہوئی۔ بدر یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام اور منڈی کا نام ہے۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کی یہ غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی جنگ ہے جس میں کفار باوجود اپنی طاقت کے ان کا غرور خاک میں مل گیا اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ آج تک مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر اس لیے فوقیت اور عظمت حاصل ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اور اس معرکے کو آپ علیہ السلام نے خود فیصلہ کن معرکہ قرار دیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تو اللہ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا کہ یہ دن بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا۔ اب غزوہ بدر پیش کیوں آیا، کیسے حالات بنے جس کی وجہ سے یہ معرکہ پیش آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی 10-12 سال جب کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، ابھی تک ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اس حیثیت سے آپ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس میں پختگی ثابت ہو چکی تھی کہ ایک طرف تو آپ کی پشت پر یعنی اسلام کی پشت پر ایک ایسا علمبردار موجود تھا، یعنی اسلام کی دعوت اتنی پختہ ہو چکی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسلام کے علمبردار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور مضبوط چٹان کی طرح موجود تھے، اور دوسری طرف آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اٹل ارادہ کر دیا تھا کہ کفر جتنی مرضی کوشش کر دے، میں نے اسلام کا پیغام، اسلام کی تبلیغ ہر جگہ عام کرنی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی جو دل اور دماغ میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ مکی دور کے آخری 2-3 سالوں میں یثرب یعنی مدینہ میں آفتاب اسلام، ابھی تک مدینہ اس کا پہلا نام یثرب تھا، جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی اس کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔
یثرب یعنی مدینہ میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھی، یعنی اسلام وہاں تیزی سے پہنچ رہا تھا، اور آسانی سے لوگ دوسرے عرب کے جتنے دوسرے قبیلے تھے ان کی بنسبت مدینہ منورہ کے لوگ بآسانی اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ آخر کار نبوت کے 12ویں سال آج کے موقع پر 75 آدمیوں کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا۔ انہوں نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یثرب میں جمع ہو کر دیگر جتنے مسلمان منتشر ہیں، کوئی مکہ میں ہے کوئی طائف میں ہے، جتنے مسلمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک متحد ہو کر ایک منظم تنظیم بن کر کام کریں۔ اس طرح یثرب نے گویا ایک دار المدینہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینۃ الاسلام کے طور پر پیش کیا کہ یہ اسلام کا ایک گھر بن جائے گا کہ جتنے مسلمان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر مضبوط طاقت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کر کے عرب کا سب سے پہلا دار الاسلام بنا دیا یعنی مدینہ منورہ کو۔ چنانچہ بیعت عقبہ کے موقع پر رات کے وقت مجلس میں اسلام کے اولین مددگاروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ پیش کر دیا، یعنی بیعت کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ عین اس وقت جب بیعت ہو رہی تھی، جو صحابہ کرام تشریف لائے، بیعت ہو رہی تھی، ایک نوجوان رکن سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہم آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، ہم تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے کہ اگر ہم انہیں مکہ مکرمہ سے نکال کر مدینہ منورہ کی طرف لے کر جائیں گے تو گویا ہم تمام عرب کے قبیلوں سے دشمنی پیدا کر رہے ہیں، ان سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تمہارے ہونہار بچے قتل ہوں گے، تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو یعنی بیعت کرو اور اس کا اجر اللہ کے ذمے لو، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر یہ کام نہ کرو یعنی بیعت نہ کرو، اس کو چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر تو اس کے مقابلے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس کو برداشت کر سکتے ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالو یعنی بیعت کرو، لیکن اگر بعد میں بھاگ جانا ہے، میدان چھوڑ دینا ہے تو پھر وہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، ابھی عذر پیش کر دو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کو وفد کے ایک دوسرے صاحب یعنی عباس بن عبادہ بن نزلہ نے دہرایا، یعنی یہی بات کی کہ اگر تو مقابلہ کر سکتے ہو تو ہاتھ بڑھاؤ، نہیں کر سکتے تو ابھی عذر پیش کر کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس پر تمام وفد نے بالاتفاق یعنی سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب یہ مشہور بیعت جسے عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے یہ منعقد ہوئی، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ اس وقت ہوئی جب سب نے یہ پختہ اظہار کیا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں آنے والی سب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس رات یہ بیعت ہوئی اس رات اس معاملے کی خبر اہل مکہ کو ہو گئی، یعنی کانوں کان ان کو بھی خبر پہنچ گئی، تو انہوں نے مسلمانوں کو سب سے پہلے توڑنے کی کوشش کی کہ جو مسلمان ہجرت کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، جو مسلمان مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، پہلے تو انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی کوشش کی، پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں چلے جائیں گے، کہ صحابہ کرام ایک ایک کر کے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دن مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے۔
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کر دیا، یعنی مختلف تدبیریں کی، انہوں نے ایک مشورہ کیا، ایک محفل بلائی، اجلاس بلایا جس میں بڑی تدبیریں کی گئی، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کسی نے مشورہ دیا کہ قید کر لے، کسی نے مشورہ دیا جلا وطن کر دیں، اور کسی نے مشورہ دیا قتل کر دے، اور بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب قبیلوں سے کچھ بچوں کو، کچھ نوجوان لڑکوں کو چنا جائے اور وہ یکبارگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ نے ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دیا، اور راتوں رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح جب قریش کو ہجرت سے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے دی، یعنی جو ہمارا دشمن ہے اس کو تم نے مدینہ منورہ میں پناہ دے دی، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اس سے لڑو، اس سے قتال کرو، یا اسے اپنے یعنی مدینہ منورہ سے نکال دو، یا ہم خود تمہارے ساتھ بھی لڑیں گے اور اس کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے، اور تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ پھر سعد بن معاذ جو مدینہ منورہ کے رئیس تھے، ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے، عین حرم مکہ کے دروازے پر ابو جہل نے انہیں ٹوک کر کہا تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی مدد کرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ٹوکا ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ منورہ کے رئیس تھے کہ تم نے ہمارے حریف کو، ہمارے مد مقابل کو مدینہ میں پناہ دے دی ہے اور ہم تمہیں اطمینان سے عمرہ کرنے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابو جہل نے چھپے لفظوں میں اپنے ارادے کا اظہار کر دیا کہ ہم مسلمانوں پر حرم مکہ یعنی مکہ مکرمہ کا طواف بند کریں گے، اور پھر حضرت سعد بن معاذ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، حضرت سعد نے کہا اگر تم ہمیں کعبہ کے طواف سے روکو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت کام سے روکیں گے، یعنی مدینہ منورہ ان کا ایک راستہ تھا، وہاں سے وہ گزر کر تجارتی قافلہ ان کا گزرا کرتا تھا، تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اگر تم طواف سے روکو گے تو ہم تو تمہارے تجارتی قافلے کا جو راستہ ہے اس کو بند کر دیں گے۔ تو اب گویا یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کا ارادہ ہے مسلمانوں پر حملہ کرنا، لڑائی کرنا، طواف سے روکنا، اور مسلمانوں نے بھی اپنے ارادے کا اظہار کر دیا کہ ہم تجارتی قافلے کا جو راستہ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، روک لیں گے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ شعبان سن 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ یعنی ابو سفیان کا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا، یعنی بہت بڑا قافلہ تھا، سابق حالات کے تحت اسے خطرہ تھا کہ جب ہم مدینہ منورہ سے گزریں گے تو کہیں مسلمان چھاپا نہ مار لے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا وہ قافلہ، تو ابو سفیان نے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ اعلان کرو کہ ابو سفیان کا قافلہ پہنچنے والا ہے اور خطرہ ہے کہ مسلمان حملہ کر دیں گے، اس قافلے کے بچانے کے لیے باہر نکل آؤ۔ اب وہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں گیا اس نے اپنے انداز میں گویا اعلان جنگ کر دیا کہ حملہ ہو گیا، مسلمان ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب یہ بات سننے تھی کہ مکہ کے اور قریش کے سارے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے محسوس کیا کہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے سارے حالات رکھے کہ یہ حالات بن گئے ہیں، ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے، دونوں اب دو آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو تجارتی قافلے کو لوٹ لو یعنی ان پر قبضہ کر لو، یا پھر قریش کا جو قافلہ جو لشکر تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ 2 قافلوں میں سے 2 لشکروں میں سے ایک تمہارے ہاتھ ضرور لگے گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمْ أَحَدُكُمُ الطَّائِفَ، یعنی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے قبضے میں ضرور آئے گی۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، بتاؤ تم کس کا مقابلہ کرو گے، کس مقابلے پر چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا کہ قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے گروہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو قافلے کے مقابلے یعنی جو کفار کا لشکر ہے اس کے مقابلے میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
آپ نے پھر سوال دہرایا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ اپنے ارادے کا اظہار کریں تب جنگ شروع کی جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال دہرایا تو مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمرو نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا کر گزرے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جا تو اور تیرا رب جانے، تم لڑائی کرو، ہم تو یہاں گھر بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ قدم قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، انصار جنہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں ان کی طرف سے اعلان ہو، اطمینان کا اظہار ہو، تب لڑائی شروع کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال دہرایا۔ جب سوال دہرایا تو مہاجرین تو پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پختہ عزم کا اظہار کیا، ارادے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں کنویں پر اترنے کے لیے کودنے کا حکم دیں تو ہم وہاں بھی اتر جائیں گے، دریاؤں پر کودنے کا حکم دیں ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہر تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب یہ تقریر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے مقابلے پر، یعنی ایک طرف تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف قریش کا جو لشکر مقابلے کے لیے آ رہا تھا، ان کے مقابلے میں چلنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کی تعداد، یعنی ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی۔ بعض روایات میں 309 اور بعض روایات میں 313 آتی ہے، جن میں 2-3 کے پاس گھوڑے، 70 اونٹ اور 60 زریں تھی۔ 17 رمضان المبارک کو دونوں فریقین کا بدر کے میدان پر مقابلہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ادھر کافروں کی تعداد 1000 ہے، یعنی 3 گنا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے، اور ایک مسلمان 3 کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا فرمائی، یا اللہ، یہ قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ، یعنی ان کے پاس غرور ہے، تکبر ہے، طاقت ہے، اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ یا اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت مسلمانوں کے ہاتھ ضرور آئے گی۔ یا اللہ، اب وہ مدد کا وقت آ چکا ہے، اب اس وعدے کو ضرور پورا کیجیے۔ خدایا، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج مارے جاتے ہیں تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ 313 جو میدان عمل میں اتر آئے ہیں، آج اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر یا اللہ، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ انہی سے آگے اسلام نے پھیلنا ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ دعا قبول کی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عاجزی سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھا مبارک پر چادر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کر رہے تھے، اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر سرک کر نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور چادر اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھی اور آپ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، بس کر دیجئے۔ آپ نے التجا کر دی اللہ کے سامنے، اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آخر کار جب مقابلہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کی صداقت، ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں خاص کامیابی کے انعام سے نوازا۔ اور قریش اپنی باوجود اتنی طاقت کے، اتنے غرور کی وجہ سے قریش مسلمانوں کے مقابلے میں باوجود 3 گنا ہونے کے مسلمانوں کے مقابلے میں انہیں شکست کھانی پڑی، اور کافروں کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب شامل تھے، وہ مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ اور ادھر مسلمانوں کے 14 مسلمان جو شہادت کی منصب پر فائز ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے جو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، لیکن اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا
تو وہاں ان کی کامیابی کی اللہ نے ایک وجہ ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ قوت ایمانی تھی اور ان کا آپس کا اتحاد تھا۔ اس اتحاد اور قوت ایمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باوجود کافروں کے 3 گنا ہونے کے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی اور کافروں کو ان کے مقابلے میں شکست کھانی پڑی۔ اور یہ غزوہ بدر کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا، کیونکہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا اور ایک واضح جنگ تھی کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یوم الفرقان کے نام سے اس کو تعبیر کیا اور اس میں شہید ہونے والے، شریک ہونے والے صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل امین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ اپنے صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے اہل بدر کو کس طرح شمار کرتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح شمار کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے افضل میں بدر میں شریک ہونے والوں صحابہ کرام کو سمجھتا ہوں۔ یعنی صحابہ جو بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے یا شہید ہوئے وہ مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان ہیں۔ پھر یا اس کے مثل کوئی جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر جبرائیل امین نے آگے سے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ تو صحابہ کرام کا مقام ہے، اسی طرح مقام ان فرشتوں کا بھی ہے جو بدر میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے اترے تھے۔ کہ ایک روایت میں اب قرآن مجید میں اللہ نے 1000 فرشتوں کے اترنے کا بھی ذکر کیا ہے، 3000 5000 کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ تو جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے، جبرائیل امین نے فرمایا ان کا مقام بھی اسی طرح ہے کہ وہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں جو بدر کے مقام میں شریک ہوئے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب بدر سے بہت زیادہ خوش تھے، انہیں دیکھ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی اور فرمایا جو تم اعمال چاہو کرو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ یعنی جو بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا، اعملوا ما شئتم، جو بھی تم عمل کرو، ما شئتم، جو بھی چاہو تم عمل کرو، فقد غفرت لكم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام کا مقام تھا جو بدر کے مقام میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا اور مسلمانوں کو فتح اس لیے ملی کیونکہ اسلام میں مسلمانوں کی قوت ایمانی کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ انعام حاصل کیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی۔ اور اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں، ہر طرف مسلمان چکی میں پسا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات، ہم نے قرآن جیسی مضبوط رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کفر آج ہمارے اوپر غالب ہے۔ کفر ہر وقت ہمیں مارنے کی تیاری میں ہے، لیکن آج بھی اگر مسلمان ایک جگہ متحد ہو جائیں، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تقوی اختیار کر لگیں اور متحد ہو کر کفر کے مقابلے میں اگر کھڑے ہو جائیں تو آج بھی وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔